موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 2 برس کی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام صحن میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے آپ فرعون کی گود میں چڑھ گئے۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ گود میں چڑھے تو فرعون نے دیکھا کہ بچہ مجھ سے پیار کرنے لگا، لیکن بچے نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور داڑھی کو پکڑ کر زور سے تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ فرعون یہ دیکھ کر سخت گھبرایا اور اس کے ہوش و حواس اس کے قابو میں نہ رہے، کیونکہ ملک مصر کے بادشاہ فرعون کو تماچا مارنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ فرعون نے کہا، آج تک کسی کو میرے سامنے بولنے کی جرأت نہیں ہوئی اور اس چھوٹے سے بچے نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ فرعون کو کسی صورت یہ قبول نہیں تھا کہ وہ بچہ اس کے گھر میں بھی رہتا، لیکن بی بی آسیہ کی خواہش پر اس نے وہ بچہ گھر پر رکھا تھا۔ اب فرعون کا خون کھولنے لگا۔ فرعون نے بی بی آسیہ سے کہا، آسیہ تو مان یا نہ مان، یہ بچہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ میرے گھر میں پرورش پائے گا۔ بی بی آسیہ نے کہا، فرعون کیا کرتے ہو؟ چھوٹا بچہ ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن فرعون نے کہا، اب کی بار اسے میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کا امتحان لوں گا۔ اگر یہ امتحان میں پاس ہوا تو میں مان لوں گا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے، اور اگر یہ میرے امتحان میں ناکام رہا تو اس بچے کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایک برتن میں آگ لاؤ اور ایک برتن میں پھول لاؤ۔ اگر بچہ عام بچہ ہوا، بچوں کو ظاہری سی بات ہے آگ پسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ دہکتی ہوئی لال رنگ کی ہوتی ہے۔ ہر بچہ آگ کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسرے برتن میں پھول لاؤ۔ اگر یہ بچہ نبی ہوا تو یہ جانتا ہوگا کہ پھول اچھی چیز ہے اور پھولوں کو ہاتھ لگانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو وہ ماں کے پیٹ سے سیکھے ہوئے آتے ہیں، ان کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں آگ رکھی گئی تو دوسرے برتن میں پھول رکھے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور نبی جانتا ہے کہ اچھی میرے لیے کون سی چیز ہے اور بری کون سی چیز، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، جس نے وقت کے بادشاہ کے منہ پر اتنی سی عمر میں تماچا دے مارا، وہ بچہ عام بچہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس بچے میں کوئی کرامات ضرور ہیں اور کوئی ہمت طاقت والا بچہ ہے، کیونکہ تھپڑ بھی اتنے زور کا تھا کہ فرعون کو ہوش نہ رہا۔ بچے کا ہاتھ اب پھولوں کی طرف جا رہا تھا۔ فرعون کا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا کہ کچھ ہی لمحات بعد میں اس بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ لیکن رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا جبرائیل امین کو حکم ہوا، جبرائیل جلدی سے زمین پر پہنچ، ورنہ آج وہ راز فاحش ہو جائے گا جس راز کو تیرے رب نے 2 سال سے چھپا رکھا۔ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً زمین پر اترے اور اتر کر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو پھولوں کی طرف سے پکڑ کر انگاروں کی طرف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ جو ہی وہ انگارہ اٹھایا، ان کی معصوم ہتھیلی جل گئی اور وہ انگارہ انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ جو ہی وہ انگارہ انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا تو آپ کی زبان مبارک بھی چل گئی۔ بی بی آسیہ نے کہا، فرعون میں نہیں کہتی تھی کہ یہ بچہ عام بچہ ہے؟ دیکھو کیا ظلم کیا ہے تو نے، اس بچے کی ہتھیلی بھی جلا دی اور زبان بھی جلا دی۔ وہ دن تھا اور پھر جوانی اور بڑھاپے کی منازل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی ٹھیک سے نہ بول سکتے، آپ کی زبان مبارک جل گئی تھی اور آپ نے اس کے بعد کبھی بھی صاف بات نہیں کی، کیونکہ تب آپ کی عمر مبارک بھی کم تھی اور زبان بھی جل گئی۔ اس کے بعد آپ کی زبان میں لکنت تھی، آپ اٹک اٹک کر بولتے تھے اور آپ توتلے تھے، جس کی وجہ سے فرعون آپ کا مذاق بھی اڑاتا تھا۔ بہرحال اس طرح بی بی آسیہ نے فرعون کے اس چنگل سے انہیں بچایا اور فرعون کو بھی یقین ہو گیا۔ فرعون بھی اس بات پر سٹیفائیڈ ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عام بچہ ہے، کیونکہ اگر یہ نبی ہوتا تو کبھی بھی آگ کو نہ اٹھاتا، کیونکہ نبی صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب وقار ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے اچھی ہے اور کون سی بری ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام پر شک نہیں کیا اور اس طرح آپ اس کے گھر میں پرورش پاتے رہے اور جوانی کی منازل طے کرتے رہے۔